اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یا رب العالمین۔ میں آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا جو پروگرام ہے مساجد کا بیان، اسی سلسلے کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے مساجد کی تعمیر کا مقصد، اس پہ ہم جو ہے نا گفتگو کریں گے۔ تو میری کوشش ہوگی میں اپنی طرف سے اچھے طریقے سے بیان کروں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ کائنڈلی جو ہے نا میرے پیغام کو جو ہے نا آگے فردر اپنے پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، اور جو آپ کے جانے ان کے تک پہنچایا کریں، تاکہ آپ بھی اس کار خیر میں شامل ہو جائیں۔ آپ کو بھی اس کا ثواب اور مجھے بھی ملے گا۔ تو مساجد کی تعمیر کا جو مقصد ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور دینی مسائل و احکام بیان کرنا ہے۔ تو اس میں بڑا واضح طور پہ جو ہے نا بیان کر دیا گیا ہے۔ میں ایک قرآن پاک کی جو ہے نا سورت کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ بلا شبہ مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، لہذا ان میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو نہ پکارو۔ اور سورت الجن آیت نمبر 18، اس میں دیکھیے کہ واضح طور پہ جو ہے نا اس سورت کے اندر بھی بتایا گیا ہے کہ مسجد کے اندر جو ہے نا آپ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور باقی چیزوں کو جو ہے نا مسجد کے اندر جو ہے نا انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ جب آپ مسجد تعمیر کرتے ہیں تو اسی چیز پہ فوکس ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مساجد کو گزرگاہ نہ بناؤ، ان میں صرف اللہ کا ذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہیے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا فوکس کرنا چاہیے۔ اور آگے ہے مسجد کہاں تعمیر کی جائے؟ مشرکین کا قبرستان ہموار کر کے اس پر مسجد بنانا جائز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جہاں آج مسجد نبوی ہے وہ جگہ بنو نجار قبیلے کی تھی۔ اس میں کچھ کھجوروں کے درخت تھے اور مشرکین کی قبریں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو نجار سے کہا کہ تم لوگ مجھ سے اس زمین کی قیمت لے لو۔ بنو نجار نے عرض کیا، ہم اس کی قیمت آپ سے ہرگز نہیں لیں گے، بلکہ اللہ سے اجر و ثواب لیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد تعمیر فرماتے جا رہے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اینٹیں اور گارا دیتے جاتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہ رجس بھی پڑھتے جاتے تھے، زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ انصار اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ بنو نجار کی پیشکش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا قیمت زمین لینا پسند نہ فرمایا، اور اس کی قیمت تو ادا فرمائی۔ آپ دیکھیے کہ آج کل کے دور میں تو سیمنٹ ہے، اینٹیں ہیں، تو اس دور میں تو گارے کی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پتھر جو ہے نا بڑے بڑے وہ لگائے جاتے تھے۔ تو آپ ابھی جب حج عمرے کے لیے جاتے ہیں تو پرانے جو مسجدیں یا مکان جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے، تو وہاں اتنے بڑے بڑے پتھر وہ اٹھا کے ایک من سے بھی زیادہ، کیونکہ میں نے ویڈیو میں دیکھی ہے اور میں حج پہ بھی گیا ہوں، تو بندہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کتنی مشکل سے یہ کام کرتے ہیں، ان کو پھر گارا بھی خود بنانا۔ تو آج کل تو سیمنٹ کا اور اینٹوں کا بجری یہ دور ہے، آسان دور ہے۔ تو دیکھیے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ روئے زمین پر کسی بھی جگہ کو صاف کر کے مسجد بنائی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے علاوہ ساری زمین مسجد ہے۔ اس سے ترمذی نے روایت کیا ہے کہ قبرستان اور حمام کے علاوہ، لیکن
ہمارے مسلمان بھائی قبرستان کے اندر بھی مساجد بنا دی ہیں، واضح احکام ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا وہاں مسجد بنائی گئی جن سے منع فرمایا گیا۔ تو خدا را ان چیزوں سے پرہیز کریں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ حکم دیا تو اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ گھروں میں بھی مسجد کے لیے کوئی نہ کوئی جگہ مخصوص کرنی چاہیے۔ گھر کے اندر جب آپ فرض نماز پڑھ کے مسجد سے آ جاتے ہیں تو نفل نماز کے لیے آپ جو ہے نا گھر کے اندر بھی جگہ مخصوص کر لیں تاکہ وہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص مسجد میں اپنی فرض نماز ادا کر چکے تو کچھ حصہ یعنی نفل نماز اپنے گھر کے لیے رکھے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ سے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو دیکھیے کہ فرشتے گھر میں آتے ہیں تو وہ اس گھر میں اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا وہ بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے نفلوں کے لیے جو ہے نا انسان کو جو ہے نا گھر کے اندر جگہ، قبرستان میں مسجد تعمیر کرنا منع ہے۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ بھی بڑا واضح ہے۔ اس ایک حدیث کے اندر جو ہے نا درج ذیل 7 مقام پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا گیا ہے۔ غلاظت پھینکنے کی جگہ، ذبح خانہ جہاں پہ جانور ذبح کیے جاتے ہیں، قبرستان کا بتایا گیا، گزرگاہ، راستہ، حمام، اونٹوں کا باڑہ، بیت اللہ کی چھت، ایسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ تو ان چیزوں پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو آپ جو ہے نا لائک کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں، شیئر کیا کریں۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیرا والآخرۃ والدنیا۔